رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار سال کے 11 مہینے ہر مسلمان کو رہتا ہے۔ اسلام کے مطابق اس مہینے کے ایک دن کو عام دنوں کی 1000 سال سے زیادہ بہتر مانا گیا ہے۔ رمضان کا وقت 29 سے 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ ان دنوں میں مسلم سمودائے کے سبھی لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں رکھا جانے والا روزہ ہر صحت مند مرد اور عورت پر فرض ہے۔ روزہ چھوٹے بچوں، بیماروں، سوچ سمجھ نہ رکھنے والوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ روزے اتنے اہم مانے جاتے ہیں کہ ان دنوں میں کسی بیماری سے گرست پیڑت یا پیڑتا کے ٹھیک ہونے کے بعد ان 30 دنوں میں سے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھنا ضروری ہے۔ بتا دیں کہ روزے کا وقت سورج کے نکلنے سے طے سمے پہلے سے شروع ہوتا ہے، جو سورج کے ڈوبنے کے بعد طے سمے پر ختم ہوتا ہے۔ روزہ اسلام میں ویسے تو بالغ پر فرض ہے، لیکن اکثر چھوٹے بچے اپنے ماں باپ سے روزہ رکھنے کی ضد کرتے نظر آتے ہیں اور ماں باپ اپنے معصوم بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں۔ خاص موقع کو روزہ خوشائی کہا جاتا ہے، جس میں بچہ اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھتا ہے۔ اس اوسر پر پریوار کے ہر علاوہ رشتہ دار، محلے والے اکٹھا ہو کر پہلا روزہ رکھنے والے بچے کو ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کئی اپہاروں سے بھی نوازتے ہیں۔ ویسے تو رمضان جسے عبادت کے مہینے کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس مہینے کے چاند کے دکھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند دکھتے ہی لوگ ایک دوسرے کو اس مہینے کی مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ پھر اسی رات سے تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تراویح ایک نماز ہے جسے امام نماز کی حالت میں قرآن شریف کی سبھی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں۔ قرآن بہت بڑی کتاب ہونے کی وجہ سے ایک بار میں نماز کی حالت میں سننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کتاب کو تراویح میں پڑھنے اور سننے کے لیے رمضان کے دنوں میں کچھ دن طے کر لیے جاتے ہیں۔ اس میں ہر مسجد اپنی سہولیت کے حساب سے 30 دنوں سے تراویح پڑھے جانے کے دن طے کر لیتی ہے اور انہی دنوں میں قرآن کو پورا پڑھتے ہوئے سنتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روزے کی شروعات ہوتی ہے سحری سے۔ سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو سحر یعنی صبح کی شروعات ہونے سے پہلے کھایا جائے۔ اسلام کے مطابق اس کھانے کو کافی فائدہ مند بتایا گیا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ کوئی ہلکا پھلکا کھانا کھائے، کسی طرح کا مسالے دار یا بھاری کھانا کھانے کا اس میں منع کیا جاتا ہے۔ اس کھانے کو اتنا خاص مانا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پرفیکٹ محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ سحری اتنی خاص ہے کہ لوگوں کو رات کے آخری حصے میں ایک کھجور یا تھوڑا سا پانی ہی کھانے پینے کا موقع ملے تو اسے کھا لینا چاہیے، لیکن ایسا بالکل بھی ضروری نہیں کہ ہر روزے کو رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے سحری چھوٹ جائے، مان لیجیے نیند نہیں کھل پائی اور روزے کا وقت یا اسی جیسی اور بھی کوئی وجہ ہو جس میں سمے رہتے انسان سحری نہ کر پایا ہو، تو ایسے حال میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روزے کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا ہوتا ہے، بلکہ روزہ وہ عمل ہے جو روزے داروں کو پوری طرح سے پاکیزگی کا راستہ دکھاتا ہے۔ روزہ وہ عمل ہے جو انسان کو برائیوں کے راستوں سے ہٹا کر اچھائی کی طرف لے جاتا ہے۔ مہینے بھر کے روزوں کے ذریعے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی روزانہ کی زندگی کو رمضان کے دنوں کے مطابق گزارنے والا بنا جائے۔
कुल मिलाकर रमजान का मकसद इंसान को बुराइयों के रास्तों से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर लाना है। इनका मकसद एक दूसरे से मोहब्बत, भाईचारा, खुशियां बांटना है। रमजान का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि एक मुसलमान सिर्फ किसी दूसरे मुसलमान से ही अपने अच्छे अखलाक रखे, बल्कि मुसलमान का ये भी फर्ज है कि वो किसी दूसरे धर्म और मजहब के मानने वालों से भी मोहब्बत, इज्जत, अच्छे अखलाक से पेश आए, ताकि दुनिया के हर इंसान का एक दूसरे से भाईचारा बना रहे। इसलिए भी मुसलमानों पर रमजान के रोजों को फर्ज किया गया है। इसी तरह की खास जानकारियां और खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएस न्यूज। शुक्रिया।